مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو اور دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے اور غیر ضروری خیالات نہ آئیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ہر ایک کی ضرورت کا بھی ہے کہ نماز میں دھیان لگے اور خشوع اور خضوع حاصل ہو اور نماز ایسی ہو جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تھا مل احسان، پہلے 2 سوال انہوں نے کر لیے تھے، یہ تیسرا سوال کیا تھا۔ پہلا سوال ایمان کے بارے میں کیا تھا، ایمان کیا ہے؟ دوسرا سوال اسلام کے بارے میں کیا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا جواب دیا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا، یہ چیزیں بیان فرمائی۔ اسلام کے بارے میں کہا اسلام یہ ہے کہ تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ دیا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج کرے، یہ ہے اسلام، یعنی اعمال کا نام۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا لفظی ترجمہ ہے کسی چیز کو حسین و جمیل بنانا، لفظ حسن سے ہے، باب افعال میں جب یہ آتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں حسین بنانا، خوبصورت بنانا۔ جبریل امین نے 2 سوالوں کے بعد یہ سوال کیا، منشا یہ تھا ایمان کو اور اعمال کو حسین بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرا ایمان بھی حسین ہو جائے، میرے اعمال بھی حسین ہو جائے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سارے اعمال حسن والے، خوبصورتی والے، جمال والے ہو جائیں، اس کا طریقہ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خیال و تصور جمانا انسان کے اندر ایک ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اٹینشن ہو جاتا ہے، یعنی خشوع خضوع، تمام کیفیتیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ سب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض علماء اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 درجے بیان کیے ہیں، عبادت کے 2 درجے۔ پہلے درجے کا نام ہے مشاہدہ اور دوسرے درجے کا نام ہے مراقبہ۔ پہلے درجے کا نام مشاہدہ اور دوسرے درجے کا نام مراقبہ۔ پہلا درجہ یہ بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ بہت اونچا درجہ ہے، یہ آنکھ سے مشاہدہ نہیں، دل کا مشاہدہ ہے، اسے کہ اللہ کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، یہاں مراد ہے ایسا تصور جماؤ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشاہدہ۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے، یعنی یہ خیال جماؤ کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، میرے دل پر بھی اللہ کی نگاہیں، میرے ظاہر کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، میری حرکات و سکنات کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں،
یہ تصور، اس کا نام ہے مراقبہ۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی حاصل ہو جائے تو آدمی کی نماز اور اس کی عبادتوں کے اندر نکھار اور سوار اور خوبصورتی اور حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلا اگر درجہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تب تو ظاہر بات ہے کہ آدمی نماز میں کھڑے ہو کر اگر یوں سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو بہت اونچا درجہ ہے۔ اس کے ذریعے تو اس کے اندر خشوع و خضوع کی تمام کیفیتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اتنے مقام کا نہیں ہے تو دوسرا مقام مراقبے کا بتایا، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے بعض علماء کی تحقیق۔ کچھ اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ایک ہی درجے کا ذکر ہے، دو درجوں کا نہیں، اور وہ ہے مراقبے والا۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دیکھ رہے ہو نہیں، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس میں لفظ گویا آیا ہے، اس کا معنی خود یہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، وہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ گویا جو فرمایا، کیوں فرمایا؟ اس کی دلیل آگے ذکر فرمائی، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کیونکہ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تجھے دیکھتا ہے۔ تو ایک ہی درجہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ سمجھ کر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں اللہ تم کو دیکھتا ہے۔ اس کا نام ہے مراقبہ۔ تو بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ایک ہی درجے کا بیان ہے۔ بہرحال یہ درجہ بھی وہی بات پیدا کرتا ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ تصور کر کے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور اس تصور سے زیادہ خشوع پیدا کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آدمی یہ تصور جماتا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس تصور سے بھی زیادہ خشوع خضوع پیدا کرتا ہے کہ آدمی یوں سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مثال بھی دی سمجھانے کے لیے کہ اگر طلبہ بیٹھے ہوں، تعلیم ہو رہی ہو، ایک طرف استاد بیٹھے ہوں، جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ استاد کو دیکھ رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ استاد مجھے نہیں دیکھ رہے، وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ تو کتاب پڑھ رہے ہیں یا اور کسی کام میں مشغول ہیں، صرف میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ آدمی اتنے ڈھنگ سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اس کا خیال یہ میں دیکھ رہا ہوں استاد کو، استاد تو مجھے نہیں دیکھ رہے نا، اس سے ذرا ادھر ادھر کچھ کر لیتا ہے، شرارتی کام کر لیتا ہے۔ لیکن اگر طالب علم یہ سمجھے کہ استاد مجھ کو دیکھ رہے ہیں، تب کیسا بیٹھے گا؟ دیکھو اب پہلے تصور کے مقابلے میں دوسرے تصور کا اثر یہ ہے کہ طالب علم ٹھیک ٹھاک بیٹھے گا، ارے استاد دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی یہ سمجھے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں دیکھوں کہ نہ دیکھوں لیکن میرا خدا تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ تصور انسان کے قلب کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا کر دے گا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، رکوع بھی، سجدہ بھی، ہر چیز بھی ٹھیک ٹھیک ادا ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے نماز میں اور دیگر چیزوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ خشوع کا معنی کیا ہے۔ ایک لفظ ہے خشوع، ایک لفظ ہے خضوع، دونوں کے معنی آتے ہیں جھکنا،
اور سکون پانا، ساکن ہو جانا، خاموشی ہو جانا. جیسے قرآن میں آیا ہے خشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے لیے یعنی اللہ کے سامنے تمام آوازیں خاموش ہو گئی. تو اس کے معنی ہے سکون، کہ کوئی بھی چیز بالکل سکون سے رہ جائے تو اس کا نام ہوتا خشوع. یہی معنی خضوع کا بھی ہے. یہ سکون کا معنی یہ ہوتا ہے نماز میں کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اس کے تمام ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء وہ سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو، ایک طرف رہیں، ان میں حرکت نہ ہو. حرکت ہو رہی ہے تو سکون کے خلاف ہے. وہ سکون کا معنی ہی ہے عدم تحرک، یعنی حرکت نہ ہونا. اب جیسے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اسے سکون ہے کہ نہیں ہے؟ پنکھے کو سکون نہیں ہے بیچارے کو، وہ تو حرکت میں آئے گا. وہ حرکت میں آئے تو آپ کو سکون ہے. اگر اسے سکون مل جائے تو آپ میں حرکت پیدا ہو جائے گی، ادھر ادھر مسلنا شروع کر دیں گے سب لوگ. تو دیکھو ایک ہے حرکت، ایک ہے سکون. اسی طرح نماز کے اندر جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے تمام ظاہری اعضاء کو سکون حاصل ہو. ہاتھ اپنی جگہ ہو، سر اپنی جگہ ہو، آنکھیں اپنی جگہ ہو، ہاتھ پیر اپنی جگہ ہو. اس میں کوئی بھی حرکت خام و خاکی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جہاں حرکت کا حکم ہے وہاں تو ہونا ہے. ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہاں تو ہوگی حرکت. لیکن اس کے علاوہ ہاتھ ہلائے یا آنکھیں ہلائے، ادھر ادھر دیکھے، یا داڑھی سے کھیلنے لگے، کپڑوں سے کھیلنے لگے، ادھر ادھر کھجلی کرنے لگے، کھجانے لگے، یہ سب چیزیں خشوع کے خضوع کے خلاف ہیں. اس لیے کہ اس میں حرکت آ گئی. حرکت سکون کے خلاف ہے. لہذا تمام اعضاء کو اس طرح نماز میں رکھو کہ اس میں کوئی بھی حرکت فضول، بیکار، بلا ضرورت نہ ہو، حتیٰ کہ آنکھیں بھی ادھر ادھر نہ ہو، اور ہاتھ پیر بھی ادھر ادھر نہ ہو. سب اپنی جگہ پر سکون کے ساتھ کھڑے ہوں. کیسا سکون؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چھت کے اوپر نماز پڑھتے تھے، اور ان کے چھت کے بازو کسی اور کا چھت تھا. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو بازو گھر کی ایک بچی نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان، یہاں روزانہ رات میں ہم آتے تھے تو ایک ستون نظر آتا تھا، 2-3 دن سے وہ ستون کہاں چلا گیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بچی پوچھنے لگی کہ امی جان، وہ ستون جو یہاں تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹی وہ ستون نہیں، وہ ابو حنیفہ تھے. نماز میں کھڑے رہتے تھے اس طریقے پر کہ اس کے اندر کوئی حرکت ہی نہ ہوتی تھی. اللہ اکبر. گھنٹے گھنٹے پوری رات عبادت ہوتی تھی ان کی. کہا کہ ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ابو حنیفہ تھے، 2-4 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا نا، تم کو تو معلوم ہے، بس وہی وہاں کھڑے رہتے تھے، وہ کوئی ستون نہیں تھا. بعضوں نے اس واقعے کو ایک دوسرے انداز سے پیش کیا ہے کہ امام صاحب مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے. ایک آدمی روزانہ ادھر سے آتے جاتے مسجد میں جھانکتا تو اسے ستون نظر آتا تھا. اس کے بعد جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو وہ ستون غائب. اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی مسجد کا ستون کیا ہوا؟ مسجد کا ستون کیا ہوا؟ اس نے کہا کون سا ستون؟ سارے ستون تو ہیں. کہا نہیں، یہاں پر ایک ستون میں روزانہ دیکھتا تھا، میں رات میں ادھر سے گزرتا تھا یا آتا جاتا تھا تو ایک ستون نظر آتا تھا. انہوں نے کہا بے وقوف، وہ ستون نہیں، وہ ابو حنیفہ تھے. نماز پڑھتے تھے ایسے انداز پر کہ یوں گویا ستون کھڑا ہوا ہے. تو دیکھو یہ ہے نماز کے اندر خضوع. دوسرا ہے خشوع. دونوں کے معنی ایک ہی ہیں اور ایک دوسری جگہ استعمال بھی ہو جاتے ہیں. عام طور پر خضوع اعضاء کے سکون کا نام،
جیسے کہ ابھی میں نے کہا، اور ایک ہے خشوع، وہ ہے دل کے سکون کا نام۔ جب آدمی نماز پڑھے تو ظاہری اعضاء میں بھی کوئی حرکت نہ ہو، بیکار، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہو، اور اسی طریقے پر اس کے دل کے اندر بھی سکون ہو کہ اللہ کی طرف دل لگا ہوا ہو۔ دل اگر ادھر ادھر مشغول ہے تو وہ حرکت ہو گئی، کبھی گھر میں جا رہا ہے، کبھی بازار میں گھوم رہا ہے، کبھی سڑکوں پہ غور و فکر ہو رہا ہے، کبھی کسی آدمی کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے، کبھی ادھر کی چیزوں پر غور و فکر ہو رہا ہے۔ تو دل کا ادھر ادھر متوجہ ہونا یہ دل کے سکون کو غارت کر دیتا ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ لہذا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو اور اللہ کی طرف سکون پایا ہوا ہو، بس دل دماغ ایک طرف لگے ہوئے ہو، کسی اور طرف نہ لگے ہوئے ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ دل دماغ کا اللہ کی طرف لگا دینا یہ ہمارا کام ہے، اور اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں آپ کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، نماز میں جو کرتے ہیں جو پڑھتے ہیں، دو طرح کی چیزیں ہیں نماز میں، کچھ کرنے کی ہیں، کچھ پڑھنے کی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں یا اور کوئی سورت ملا رہے ہیں، یا ثنا پڑھ رہے ہیں، یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، اس پڑھنے پر دھیان لگا دیں۔ میں اب یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اب یہ پڑھ رہا ہوں، دھیان سے پڑھیں۔ اسی طرح جو کرنے کے کام ہیں، رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، اب اٹھ رہا ہوں، جھک رہا ہوں، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ آٹومیٹک نہ کریں۔ کیا ہے؟ آٹومیٹک نہ کریں، مینوئل کریں۔ یہ آج کل کے الفاظ استعمال کرنے سے جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو، یعنی اپنے طور سے کریں، اسے آٹومیٹک سسٹم نہ ہو۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے اساتذہ میں سے گزرے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد تھے۔ حضرت تھانوی نے ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آج کل لوگوں کی نماز کی مثال ایسی ہو گئی جیسے گھڑی۔ اس زمانے میں گھڑی جو ہوتی تھی اس میں چابی دینا پڑتا تھا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی، اب تو نہیں ہے، اب تو سب آٹومیٹک ہیں۔ ہمارے بچپن میں ایسی گھڑیاں تھیں کہ اسے گھماتے تھے، ایسا اسے بولتے تھے کیلی دینا، چابی دینا۔ وہ چابی دے دیتے تو 24 گھنٹے چلتی کھڑی ہو جاتی، اس کا وقت تھا 24 گھنٹے۔ ایک بار آپ دے دیں گے تو 24 گھنٹے چلے گی، 24 گھنٹے پر پھر آپ کو گھمانا پڑے گا، چابی دینا پڑے گا۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی فرمایا کرتے تھے لوگوں کی نماز کی حالت آج ایسی ہے جیسے کہ یہ ہماری گھڑیاں ہیں کہ ایک بار چابی دے دیے تو 24 گھنٹے خود بخود چلتی رہتی ہے اور 24 گھنٹے بعد کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر لوگوں کی نماز ہے، اللہ اکبر کہہ کے چابی دے دیا تو اب آٹومیٹک چلتی رہتی ہے، کب رکوع ہو رہا ہے، کب سجدہ ہو رہا ہے، کب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، کون سی ضم سورت میں نے کی ہے، اور کب میں نے کیا 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 نہیں کیا، کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ وہ چلتے 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 جیسے گھڑی 24 گھنٹے پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کی گھڑی السلام پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب کا یہ قول۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تو چابی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں چابی دیتے تھے، 24 گھنٹے چلتی تھی، اب تو آٹومیٹک گھڑی آ گئی ہے تو وہ بھی ضرورت نہیں رہی ہے، یعنی اب اللہ اکبر بھی دھیان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا، گویا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پرانے نمازی ہیں۔ پرانے نمازی کا ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔
ایک آدمی انگریزوں کے دور میں ایک انگریز کے پاس کام کرتا تھا، مسلمان، وہ بڑا نمازی تھا اور نماز کی اجازت لے کر جاتا تھا اور نماز پڑھ کے جلدی سے آ جاتا تھا۔ اسی انگریز کے پاس ایک اور مسلمان آدمی بھی کام کے لیے آیا، اس نے اسے بھی کام کے لیے رکھ لیا، وہ بھی نماز پڑھنے جاتا تھا، لیکن وہ بہت دیر سے آتا تھا واپس۔ یہ پرانا نمازی ہے نا، وہ تو جلدی آ جاتا تھا اور وہ دیر سے آتا تھا۔ تو جب یہ ہونے لگا تو ایک دن وہ انگریز جلدی آنے والے سے پوچھا، ارے بھائی دونوں تو مل کے جاتے ہیں نماز پڑھنے، تم جلدی آتے ہو وہ دیر سے آتا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کیوں دیر سے آتا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں پرانا اور جو ہے خاندانی نمازی ہوں، پرانا اور خاندانی نمازی ہوں، یہ بیچارہ ہے نا ابھی ابھی نماز شروع کیا ہے، یہ خاندانی نمازی نہیں ہے، نیا نمازی ہے۔ اس نے کہا دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ مجھے اچھا یاد ہے نماز، میں جاتا ہوں اور سچ پڑھ کے آ جاتا ہوں، اسے جو ہے سوچ سوچ کے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے لیٹ آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ ویسے پرانی نمازی بننے کے بجائے ایسے سوچ کے پڑھنے والے بنو۔ یہ نماز خشوع والی، خضوع والی، ہم کب کیا کر رہے ہیں ہر بات پر دھیان دے دے۔ اب اس پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ جی جاتا اس لیے ہے کہ آپ نے اسے چھوڑ رکھا ہے، آپ اسے پکڑنا شروع کر دیجئے۔ جب آدمی اپنے دماغ کو ایک طرف لگاتا ہے تو دوسری طرف دماغ کے جانے کا سوال نہیں، کیونکہ فلسفے کا یہ مسئلہ ہے کہ ذہن بیک وقت دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ الذہن لا يتوجہ فی آن واحد الی طرفین، یعنی دماغ اور ذہن ایک ہی وقت میں دو کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، دو جہتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے ادھر پکڑ کے لگا دیا، میں اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اب یوں یہ کرنا ہے، جب دماغ اس میں لگا دیا جاتا ہے تو دماغ دوسری طرف متوجہ ہونے سے قاصر ہوتا ہے، لہذا ہم ایک طرف اس کو لگا دیں۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، جیسے یہ پانی کا گلاس ہے، اس گلاس کے اندر لاؤ سامنے، دیکھو اس گلاس کے اندر پانی ہے، اوپر کا حصہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ میں کہتا ہوں خالی نہیں ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں خالی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خالی نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا پانی بھرا ہوا ہے وہاں تک پانی بھرا ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں ہوا بھری ہوئی۔ اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں میں بیٹھا ہوں، میرے آس پاس میں جو جگہ ہے وہ سب کی سب ہوا سے پر ہے۔ سائنس کی تحقیق ہے اور مشاہدہ بھی ہے، جہاں بھی آپ کہیں چھوٹی سی بھی جگہ دیکھیں، 1 انچ کی نہیں اس سے بھی کم، آپ سمجھیے کہ وہاں ہوا موجود ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ گلاس میں پانی آدھا گلاس ڈالا تو آدھا گلاس پانی ہے، آدھا گلاس خالی نہیں ہے بلکہ ہوا سے بھرا ہوا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس آدھے گلاس کو ہوا سے خالی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پانی بھر دینا۔ جو ہی آپ پانی بھریں گے ہوا نکل جائے گی، یہ ہے نا اصول۔ اب یہ جگہ خالی ایسے ہوا سے خالی کرنا ہے، یہاں کچھ لا کے رکھ دو، خالی ہو جائے گا۔ ذہن کی مثال بالکل اسی طرح کی ہے کہ ہمارا ذہن کبھی بھی وسوسوں سے خالی نہیں رہ سکتا۔ جیسے کوئی بھی خالی جگہ خالی نہیں رہتی، ہوا سے پر رہتی ہے، اسی طریقے پر دماغ اور ذہن کسی بھی قسم کے خیالات سے خالی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ دماغ کی خاصیت ہے۔
اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ عجیب و غریب چیز اللہ نے بنا رکھی ہمارے اندر، جس میں ہر وقت یہاں تک کہ آپ سوتے بھی ہیں تب بھی آپ کا دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے خواب دیکھتا ہے آدمی، میں یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، دماغ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، آپ کا دماغ نہیں سوتا۔ اللہ نے ایسی عجیب و غریب حیرت انگیز چیز بنائی، تو یہ دماغ کچھ نہ کچھ وسوسے، خیالات اس کے اندر آتے وہ جاتے رہتے ہیں، اس سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ خالی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جیسے کہ گلاس کو ہوا سے خالی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے اندر کچھ بھر دو، پانی ڈال دو، چائے ڈال دو، دودھ ڈال دو یا اور کوئی چیز ڈال دو، جو ہی آپ ڈالیں گے ہوا خارج ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے ذہن کو وسوسوں سے خالی کرنا ہو، دوسرا خیال اس کے اندر ڈال دو، اللہ کا خیال، نماز کا خیال، اور جو ہے اللہ کی قدرت کا خیال، اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت کا خیال۔ یہ خیالات آپ کے دل میں جم جائیں گے، سارے وسوسے خود ہی نکل جائیں گے۔ اب میں اس سے آسان کیا طریقہ بتاؤں؟ اتنا آسان طریقہ ہے الحمدللہ، اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو، آپ کا دماغ خود بخود نماز کی طرف لگ جائے گا اور اس کے اندر کوئی تکلیف و پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ دو باتیں ہو گئی، کیا ہوا؟ ٹوٹ گئی ہے۔ اب ایک تیسری بات اسی سلسلے کی نہایت ہی اہم عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ خشوع کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ جنہوں نے پوچھا گویا کہ انہوں نے بہت اہم چیز کا سوال کیا، اس لیے تفصیلی طور پر اس کا جواب دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس موضوع پر تو کلام ہی نہیں ہوتا۔ مسجدوں میں آپ برسا برس جاتے رہیں، کوئی خطیب اس پر کلام نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، میں نہیں انکار نہیں کرتا، لیکن عمومی طور پر آپ کو نہیں ملے گا۔ نماز کا بیان آئے گا، نماز میں خشوع کا طریقہ بیان کرنے والے عام طور پر اس سے صرف نظر کرتے ہیں، بتاتے ہی۔ تو انتہائی اہم ضرورت، ہر مسلمان کی ضرورت، ہر مومن کی ضرورت۔ تو اب میں ایک تیسری بات بہت ہی اہم عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور دل دماغ لگاتے ہیں، لگانا ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور جب اس طریقے پر لگایا جاتا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں اور کس طریقے پر خشوع حاصل ہوتا ہے، اس کو میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے باوجود بھی سائیڈ سے ذہن کے اندر کچھ آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ سب باتیں نہایت اہم ہیں، سمجھ میں آیا؟ بڑی تحقیق کے بعد یہ سب باتیں حاصل ہوتی ہیں، یہ کوئی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں ہیں، لفظ لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں۔ تو اب یہاں یہ بات یہ سمجھ لیجیے، آپ نے دماغ لگایا، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، وہاں سے کچھ آ رہا ہے، دماغ میں کچھ ادھر ادھر کی چیزیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ یہ جو سائڈ سے کچھ چیزیں آتی جاتی آپ کو نظر آتی ہے، یہ خشوع کے خلاف ہرگز نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بھائی باتیں؟ یہ خشوع خضوع کے خلاف ہرگز نہیں ہے، اس کو خشوع کے خلاف آپ نہ سمجھیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دماغ لگانے کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں کبھی کوئی بات آئے ہی نہیں۔ جو چیز ہو نہیں سکتی، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ چیز حاصل ہو جائے، اب وہ حاصل ہوتی نہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا باتیں؟ ہر بات ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ایسی ویسی نہیں۔
تو سائڈ سے کچھ وسوسے خیالات آتے جاتے رہے، لیکن آپ کا دماغ اور دل ایک طرف لگا ہوا ہے، تو اس سے نماز میں کوئی قصور نہیں آتا، نماز میں کوئی فطور نہیں آتا، نماز میں کوئی عیب نہیں آتا، نماز میں کوئی نقص نہیں آتا، آپ کا خشوع برقرار ہے، وہ خشوع کے بالکل منافی نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ اس خیال سے جو ہے پریشان نہ ہو کہ بھئی یہ خیال کیوں آ گیا۔ خیال آ جانا الگ ہے، خیال کا لانا الگ ہے۔ مجذوب صاحب کا شعر یاد ہے؟ وہ نہیں یاد ہے؟ بہت بہترین شعر ہے ان کا۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ انہوں نے کہا، ارے نادان تجھے اتنی خبر نہیں ہے کہ وساوس کا لانا کہ آنا برا ہے۔ حضرت مجذوب صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ارے نادان تجھے کیا اتنی بھی خبر نہیں کہ وساوس کا آنا برا ہے کہ لانا برا ہے؟ آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ جب آپ نے خیال اللہ کی طرف جما دیا، نماز کے افعال کی طرف جما دیا، نماز کے وظائف کی طرف جما دیا، اب سائڈ سے کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنی نماز اطمینان سے پڑھیے۔ اب دلیل کی ضرورت ہے اس کے لیے۔ آپ پوچھیں گے بھائی دلیل دیجئے، لیجئے دلیل بھی عرض کرتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں کئی جگہ موجود ہے حدیث، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھاتے ہوئے یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ نماز کو طویل کروں گا، لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی، اس وجہ سے میں نماز کو جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ خیال آیا ہے، لایا نہیں گیا ہے، آپ کا دماغ تو اللہ کی طرف ہے، لیکن ایک کام ہو گیا نا، آواز آئی بچے کے رونے کی آواز آتے ہی دماغ ادھر ادھر تو ہوگا نا۔ اب اللہ کے نبی کے دماغ میں آیا کہ بھائی اس کی ماں بھی ہوگی، پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھی نا، ماں بچوں کو لاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی ماں پریشان ہوگی، بچہ روئے گا، ماں نماز میں ہے تو اسے کہاں خود سکون آئے گا، وہ پریشان ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ وسوسے کا لانا برا ہے، خیال کا آنا برا نہیں ہے، آ جائے کوئی بات نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک مثال سے اس موضوع کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے بھی میں نے دی ہے یہ مثال، کئی جگہ دی ہے۔ وہ مثال بہت اہم اور بڑی جو ہے منطبق ہونے والی ہے، غور سے سن لیجئے۔ پہلے مثال سمجھ لیجئے پھر انتباہ کروں گا۔ روزانہ آپ لوگ آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے مرر۔ جب آپ مرر دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، میں کیسا ہوں، میری داڑھی کیسی ہے، میری مونچھ کیسی ہے نا، ایک ٹوپی کیسی ہے، امامہ کیسا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ اب فرض کرو میں یہاں ایسا آئینہ رکھ کے ایسا دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، تو یہاں کیا ہے وہ بھی نظر آتا، اس میں آتا نا، پیچھے اب یہ ٹیبل ہے وہ بھی نظر آئے گا، پنکھا ہے نظر آئے گا، لائٹ ہے نظر آئے گا، کوئی کیلنڈر لگا ہے تو وہ نظر آئے گا، کوئی کتبہ لگا ہے تو وہ نظر آئے گا، اس میں آئے گا نظر۔ اب میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور دیکھتے دیکھتے یہ بھی نظر آ رہا اس میں کہ بھائی وہاں وہ چیزیں ہیں، تو یہ نظر آنے سے کوئی نقصان نہیں، یہ نظر آنے سے کوئی نقصان نہیں۔ آپ تو اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بھی نظر آ جا رہا ہے، آپ نظر کر نہیں رہے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے۔ نظر کرنا الگ، نظر آنا الگ۔ آپ کی نظر تو اپنے اوپر ہے،
لیکن نظر آنے کو پیچھے سے آئینے میں وہ بھی نظر آ رہا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں. ہاں پریشانی اس وقت میں ہوگی کہ آپ آئینہ دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو چھوڑ کر اسی کو دیکھنے لگے. کیلنڈر نظر آ رہا ہے, کیا تاریخ ہے, یہاں سے دیکھ رہے ہیں. کیلنڈر میں تاریخ آئینے کے اندر سے دیکھ رہے ہیں. بے وقوف صاحب, یہ غلط ہے, یہ برا ہے. جب یہ مثال آپ نے سمجھ لی تو اسی طرح سمجھو کہ دماغ میں آپ کا دماغ اللہ کی طرف ہونے کے باوجود کچھ ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں, گشت کر رہے ہیں, تو وہ ایسا ہے جیسے آئینے میں کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ نظر آئے تو آنا جانا اس کا کوئی مضر نہیں. مضر اس وقت ہوگا آپ اللہ کی طرف سے دھیان کو ہٹا کر اسی کے اندر لگ جائے. جیسے ابھی میں نے مثال دی, کیلنڈر میں تاریخ یہاں سے جھانک رہا ہے, کتنا بڑا بے وقوف ہے. اسی طرح نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی طرف دھیان لگانے کے بجائے وہاں کھڑے ہو کر کسی اور باغ میں جا رہا ہے, کسی بازار میں جا رہا ہے, کسی خرید و فروخت کی جو ہے چیزوں میں لگا ہوا ہے. یہ غلط ہے. اگر خیال چلا جائے لیکن آپ کا دماغ برابر لگا ہوا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں اب یہ کر رہا ہوں, میں اب یہ پڑھ رہا ہوں, تو بھائی آنے جانے والے خیال سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں. یہ ہے اس مسئلے کا پورا حاصل خلاصہ, لب لباب. سمجھ میں آیا؟ فقط حاضر تحقیق ہو گئے. سوالات ہو گئے لیکن وقت ہو گیا. بہرحال یہ سوال بڑا اہم تھا اور اس لیے میں نے بہت تفصیل سے ہر طرح کے اس کے سلسلے کے شبہات کا جواب آپ کو دے دیا ہے. اب آپ کا کام ہے نماز ایسی پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی اس عنوان کو مرتب بھی کر